الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المائدہ جاری ہے اور سورہ مائدہ کی تقریباً 26 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بیان کیا گیا، جس میں ارض مقدس کی زمین میں دشمن سے لڑنے کی بات تھی اور پھر انہوں نے انکار کر دیا، اور نتیجے کے طور پر حضرت موسیٰ نے بد دعا کی اور ان پر ذلت مسلط ہو گئی اور بھٹکتے رہ گئے۔ اب اس کے بعد کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، قصہ بیان ہو رہا ہے، اور اس میں بیان یہ ہو رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر تلاوت کریں، نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آدم کے دو بیٹوں کی خبر، بالحق، حق کے ساتھ، اذ قربا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، قرباناً قربانی، فتقبل من احدہما، تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل، اور نہ قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے کی، قال، اس نے کہا، لاقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کروں گا، قال، اس نے کہا، انما یتقبل اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، من المتقین، متقی لوگوں میں سے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، بیسیکلی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے اس طرح کے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، چونکہ یہودی جو تھے اور اسی طرح نصارہ، یہ حسد کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے اور مسلمانوں سے، جس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اور آپ پریشان رہتے تھے۔ تو ابتدائی ادوار تھے، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام کو تسلی کی بڑی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس طرح کے واقعات نازل کیے کہ جن میں ایک بھائی یا کوئی قوم کسی دوسری قوم سے، یا کوئی فرد کسی دوسری فرد سے حسد کرتا تھا اور بغض رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مثالیں دیں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا آپ واقعہ اپنے ساتھیوں کو ان کے سامنے بیان کریں کہ یہ غم کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ تھا اس کا پس منظر کہ یہ واقعات اس طرح کے کیوں بیان ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ پریشان نہ ہو، تمہارے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ ہمیشہ جس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے دینی نعمت سے یا دنیاوی نعمت سے، اس کے ساتھ بغض اور حسد اور عداوت یہ چلتا ہے۔ اب یہ دونوں بیٹوں کا قصہ کیا ہے؟ ان دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے بلکہ ان کو، اپنے بیٹوں کو۔ اب یہ قربانی تھی کس لیے، اس کے بارے میں کوئی اس کا بیک گراؤنڈ کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا، یعنی ثابت نہیں ہے، لیکن مشہور جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن معروف اور مشہور ضرور ہے اس واقعے کے تناظر میں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی تھی، تو وہ ایک حمل سے، اماں حوا کے بطن سے جو حمل ہوتا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا
کی جو اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک عمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور پھر دوسرے عمل سے بھی ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور جو پہلے لڑکی اور لڑکا تھے یہ آپس میں بہن بھائی سمجھے جاتے تھے، اور ان کا دوسرے حمل والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ حابیل اور قابیل دو بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ حابیل جو تھا، اس کی جو بہن تھی پیدا ہوئی ساتھ، وہ بدصورت تھی، اور جو قابیل تھا اس کی جو بہن تھی یعنی ساتھ پیدا ہونے والی اس حمل میں، وہ خوبصورت تھی۔ اب اصولی طور پر تو یہ ہونا تھا کہ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے۔ اب جو حابیل کی بہن تھی وہ بدصورت تھی تھوڑی سی، تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی سے نہیں کروں گا بلکہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جو خوبصورت لڑکی ہے اپنی بہن اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بڑا سمجھایا اور پھر وہ نہ مانا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کے لیے کہا، اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ اس خوبصورت لڑکی یعنی قابیل کی بہن کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اب وہ یہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، کوئی پکی بات نہیں ہے، بہرحال ایک معروف ہے۔ اب ان دونوں نے قربانیاں دیں، تو جو حابیل تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جو قابیل تھا جو چاہتا تھا کہ اپنی بہن سے نکاح کرنا اس کی قبول نہ ہوئی، تو اس پر پھر اسے غصہ آیا، کیونکہ اس کی نیت تو پہلے خراب تھی۔ اس کو جب غصہ آیا تو اس نے یہ بات کہی، قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو اس نے آگے سے اس کے بھائی نے کہا دیکھیں یہ ایک ہی شروع سے چلتا آ رہا ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اور ایک کا رخ کس طرف ہے اور دوسرے کا کس طرف ہے، ایک اچھا ہے اور دوسرا تھوڑا سا اور لائن کا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جو قابیل تھا اس نے کہا جی میں تجھے قتل کر دوں گا، اب اور تو اس کے پاس آپشن نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ قربانی تیری قبول کیوں ہو گئی ہے بھائی۔ اس نے کہا بھائی اللہ سے اگر تو بھی ڈرتا اور متقی ہوتا اور پرہیزگار ہوتا اور نیت صاف رکھتا تو تیری بھی قبول ہو جاتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ تو یہ یہاں پہ آ رہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین لوگوں کی قربانیاں یا ان کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کو پھر بڑا غصہ آیا اس بات پر۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے آگے۔ لئن بسطت الیہ، اب حابیل جس کو قتل کرنے کا ارادہ قابیل نے کیا تھا اس نے یہ کہا کہ اگر تو نے بسطت اپنا بڑھایا، الیہ میری طرف، یادہ کا اپنا ہاتھ، تو لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، تو ما انا بھی باسطن، میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ یادیہ الیک تیری طرف، لیقتلک کہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اسے اللہ سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی جو حابیل تھا یہ ہمیشہ ظاہر اس کی وہ اچھائی والی نیچر تھی، اس نے کہا اگر تو ارادہ یہ رکھتا ہے کہ مجھے قتل کرے گا تو میں یہ ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ میں ڈرتا ہوں اس رب سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں بھی اس نے ایک وہ والی بات کی۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا ہی نہیں تو اگر مجھے قتل کرے گا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں آپ کہ اگر قاتل جو ہے قتل کرنے والے کے ساتھ ساتھ مقتول کا بھی ارادہ ہو قتل کرنے کا، تو پھر کیا ہوگا کہ مقتول بھی جہنمی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بخاری کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو مسلمان آپس میں تلواریں نکال لیں اور لڑیں تو قاتل بھی جہنمی ہوگا اور مقتول بھی۔ تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول قاتل کی تو سمجھ آتی ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مقتول
بھی قتل کرنے والے قاتل کو قتل کرنے کے در پہ تھا، لیکن اس کا وار نہیں چلا، اس لیے وہ خود قتل ہو گیا۔ اگر نیت اس کی بھی یہ ہوئی کہ میں اسے قتل کروں اور لیکن وہ کسی وجہ سے کر نہ پایا، تو دونوں جہنمی ہوں گے اس صورت میں۔ لیکن اپنا دفاع کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ اس نے بات کہی کہ میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، مطلب یہ نہیں میں چپ کر کے کھڑا رہوں گا، بلکہ میں تجھے قتل نہیں کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا، دفاع تو ضروری ہے، اپنی جان بچانا۔ اچھا، اب انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اس رب سے ڈرتا ہوں، اس رب سے میں ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انی اریدو، بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں، ان تبو، کہ تو لوٹے، باسمی، میرے گناہ کو لے کر، و اسمی کا، اور اپنے گناہ کو لے کر، فتکونا، تو ہو جائے، من اصحاب النار، اہل آگ میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالموں کی جزا ہے۔ یعنی وہ جو حابیل تھا وہ کہنے لگا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تو کر لے بھئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی لے کر لوٹے۔ اب اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ گناہوں کا بوجھ جو ہے، میرے گناہوں کا بوجھ بھی تیرے اوپر آن پڑے گا اگر مجھے قتل کرے گا۔ یعنی جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، وہ جب وہ اللہ کی عدالت میں آئیں گے بدلہ مانگنے کے لیے، تو ایک شخص جو بڑا نیکوکار ہوگا، بظاہر نیکیاں ہوں گی، تو اس کے کسی کو اس نے تکلیف دی ہوگی، قتل کیا ہوگا، خون بہایا ہوگا، تو وہ آ جائے گا کہ میرا بدلہ دے، تو تب وہ اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر جو حق لینے والے باقی رہ جائیں گے، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور اسے جنت کے بجائے اس نیکوکار کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، والیعوذ باللہ تعالیٰ۔ یعنی میرے گناہ بھی تیرے اوپر پڑیں گے، ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ کہ بِاسْمِی، میرا گناہ جو ہے، جی یہی معنی ہے اس کا، کہ میرے گناہ کا ذمہ دار بھی تو بن جائے گا، اور قیامت والے دن اس قتل کے بدلے میرے جو گناہ ہوں گے وہ بھی تیرے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اسم کا، اور اپنے گناہ، فتکون من اصحاب النار، اور تو آگ والوں میں سے ہو جائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو جہنم میں جائے، مجھے مار اور جہنم کے اندر چلا جائے۔ اب پھر کیا ہوا؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ، پسندیدہ بنا دیا اس کے لیے، نفسہ، اس کے نفس نے اس کے لیے پسندیدہ بنا دیا، قاتل، اس کا قتل کرنا، اس نے قتل کر دیا، اخی، اپنے بھائی کا قتل، ٹھیک ہے، اس کے نفس نے اس کے لیے پسندیدہ بنا دیا۔ فقتلہ، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے قتل کر دیا۔ قتل اخیہ فقتلہ، اس کے بھائی کا قتل اس کے نفس نے پسندیدہ بنا دیا اس کے لیے، تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، تو وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والا، یعنی اس نے پھر اپنا ارادہ پورا کیا اور حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قیامت تک کے لیے بعد میں آنے والے جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا گناہ بھی اس قابیل کے کھاتے میں پڑتا رہے گا، کیونکہ پہل اس نے کی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ نیکی کی پہل کو کرے گا تو پھر بعد میں آنے والے جتنے بھی ہوں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا برابر میں، ان کا ثواب اس کو۔ اور اگر برائی کی کسی نے ابتدا کر دی، کوئی نئی چیز ایسی لانچ کر دی، برا کام لانچ کر دیا اور خود مر گیا، تو قیامت تک کے لیے جو برائی سے فائدہ ہو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گانا شیئر کرنا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح غیر شرعی ایکٹیویٹیز لوگوں کو پرووائڈ کرنا، مہیا کرنا، لگانا اس پر، یہ صدقہ جاریہ جس طرح نیکی میں ہوتا ہے، اس طرح برائی کے اندر بھی صدقہ ہے، وہ جاری رہنے والی برائی ہوتی ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔